کہ ان کا منصوبہ ہوتا ہے نا کافروں کا، یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتوں کا. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی عمر کی مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پینٹ شرٹ نہیں پہنتی، انگریزی لباس نہیں پہنتی، یہی کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھمبا محسوس کر رہی ہے بڑی ہو کر لباس پہننے میں انگریزوں کا، بچپنے سے پہناؤ ان کو. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس آئے. ہم نے سوچا یار چلو بچی تو ہے نا میری بیٹی، پہناؤ اس کو پینٹ شرٹ، پہناؤ اس کو جینس ٹی شرٹ. بچی کب بڑی ہوگی باپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتے بچے کب بڑے ہوتے ہیں. کبھی اچانک نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. لیکن بچپنے میں آپ نے جو عادت ڈالی، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے. یہ بات دھیان رکھنا اس جملے پر، بڑے ہو کر کوئی عادت آتی نہیں ہے. جو بچپنے میں آ جاتی ہے وہ اس میں امپروو ہوتی ہے، وہ اس میں ایڈ نہیں ہوتی، بلکہ جو اندر تھی وہ گویا کہ اگر چنگاری تھی تو شعلہ بن جاتی ہے. اب بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو، بچپنے میں کیا دے رہے ہو یہ دیکھو. اس لیے کہ جب تک کہ پودا نرم ہوتا ہے، ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں، ادھر جھکا لیں ادھر جھکا لیں، جدھر چاہے جھکا لیں یا سیدھا رکھیں، آپ کے اختیار میں ہے. جس دن تناور درخت بن گیا آپ کا اختیار نہیں چلے گا. بچے جب تک چھوٹے ہیں اس وقت تک کہ جو چاہو بنا لو، چاہے ولی بناؤ چاہے شیطان بناؤ، چاہے چور بناؤ چاہے پاک دامن بناؤ، چاہے عبادت گزار بناؤ چاہے بدکار بناؤ. آپ دیکھتے بابا فرید کی ماں نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، 4 سال کے فرید الدین پر محنت کی. حضرت نظام الدین اولیاء کی امی نے بڑے ہونے کے بعد محنت نہیں کی، بچپنے میں محنت کی. غوث پاک کی امی نے یہ جو نصیحت کی نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، وہ بڑے ہونے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے، وہ بچپنے کا واقعہ ہے. بچپنے میں جو ڈال سکتے ہو ڈال دو. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو 3 باتیں بچپنے میں سکھا دو. پہلی بات تمہارے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم ان کو دے دو. یہ 3 باتیں پلا دو. اب جب وہ جوان ہوگا، پروان چڑھے گا تو اللہ اکبر، جیسے جیسے جوان ہوتا جائے گا عشق رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوتا جائے گا. عشق رسول ایمان کو مضبوط کرے گا اور عشق اہل بیت ایمان کو بچائے گا. دیکھو ایمان کی مضبوطی کے لیے نبی کے عشق کی طرف بلایا اور ایمان کو بچانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی طرف بلایا. جب دونوں محبتیں جمع ہو گئی تو کہا اب قرآن پہ عمل کر، تو یہاں بھی کامیاب رہے گا وہاں بھی کامیاب رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ، یہ ہے تو منصوبے تھے بچیوں کو انگریزی کپڑے پہنانے کے لیے. اللہ اکبر، ہماری بچیاں جب ننھی سی بچیاں ہوتی تھی تو ان کو بتایا جاتا تھا سیدہ فاطمہ کا بچپنا کیسا تھا، اما عائشہ صدیقہ کی زندگی کیسی تھی، ماں خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کیسے. بچیوں کو یہ بتایا جا. اب تو کچھ بھی نہیں، ماں کو خود نہیں پتا کہ خدیجہ کون ہے. لیکن بات یہ کہنے چلا تھا منصوبہ بڑا خطرناک ہے. بچیوں کو بگاڑو، بیٹیوں کو. اس لیے کارٹون آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچیوں کے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن میں مجبور ہوں، 6 7 سال کی بچیوں کو سیریلوں میں زنا کرتے بتایا جا رہا ہے. ہم غافل ہیں، ہم نے موبائل دے دیا بیٹیوں کو، بیٹوں کو، سب کو دے دیا. خدا کے لیے رحم کرو اپنے حال پہ. ماں بگڑے گی نا، ماں کا پیٹ کمار کے آوے کی طرح ہے. کمار کا چکا صحیح چلے گا نا، چکا تو برتن صحیح ترتیب پائیں گے، اور جب چکا خراب ہو جائے گا نا تو پھر برتن صحیح نہیں ہو سکتے. تو کمار کی ساری فنکاری منحصر ہے اس چکے پر، ویسے ہی ہماری نسلوں کا انحصار ہے ماں پر. ماں پر، ماں مت بگڑنے دو. اور لوگ ماں کو بگاڑنا چاہتے ہیں. آج پھر کردار فاطمہ زندہ کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا ماں کا تقوی، ماں کا تقوی اولاد کو قیامت تک ملتا. اب تقوی جس کا جتنا پاورفل ہوگا اتنی دور تک اس کی برکتیں ملیں، ورنہ کم سے کم 4 نسل تک تو ایک ماں کا تقوی پہنچتا ہی پہنچتا ہے، 4 نسلوں تک رہتا ہے. اور ماں کی نحوست بھی کم سے کم 4 نسل تک رہتی.
حدیث پاک میں اسی لیے تو آیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، کبھی جھوٹی قسم مت کھانا۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھائے گا میں قیامت تک اس کی نسل پہ لعنت کروں گا۔ ایک جھوٹی قسم سے قیامت تک نحوست برستی ہے نسلوں پر، نسلیں پریشان رہتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائے جنہیں نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ دھرم کا پتہ، کیا زندگی ہے۔ آؤ ماں بگڑنے سے بچا لو، بچا لو ماں بگڑنے سے۔ اپنے گھروں میں کردار فاطمہ زندہ کرو، اپنے گھروں میں امہۃ المومنین کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں رابعہ بصری کا کردار زندہ کرو، اپنے گھروں میں نفیسہ مصری۔ یہ نفیسہ مصری کون ہے پتہ ہے؟ یہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی ہے، سیدہ ہے یہ۔ امام شافعی کے دور میں مصر میں رہا کرتی تھی۔ امام شافعی نے کہا تھا نفیسہ اس خاتون اور اس سیدہ کا نام ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ اس سیدہ کی گلی سے لے کر جانا، اللہ اس کی گلی کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ یہ بیٹیاں تھی نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کے گھر کی سیدانیوں کی یہ شان تھی۔ لیکن آج اپنا حال کیا ہو گیا، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو معاذ اللہ مسلم بیٹیاں دولت کے نشے میں دوسروں کا، مشرکوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہے۔ قصور اس میں بیٹیوں کا بعد میں ہے، پہلے قصور ماں باپ کا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کو وہ شعور نہیں دیا، وہ فکر نہیں دیا، وہ تصور نہیں دیا، خیال نہیں دیا۔ ورنہ اپنی بیٹیاں وہ تھی میرے عزیز بھائیوں کہ بیٹیاں مر جانا پسند کرتی تھی فاقوں سے، لیکن کبھی کسی اجنبی مرد کی آنکھ میں آنکھ ملانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کس چیز کا رونا روئیں؟ یہ جلسے اس لیے منعقد نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دیں، یہ جلسے اس لیے منعقد ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو بیدار کرنے کی یہ رسم ڈالی ہے اس طریقے سے آپ کو بیدار کیا جائے۔ صرف سن کر مت جانا، بلکہ یہ عہد لے کر کے جانا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اب کوئی سیریل نہیں دیکھنے دینا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اب سیرت فاطمۃ الزہرا پڑھانا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ، مولانا نے جو ہے وہ سیدہ کا ذکر چھیڑا تو میرے دل کے تار گویا کہ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں نے یہ سوچا کہ پھر آج کی محفل ختم نہیں کروں گا جب تک ذکر سیدہ نہ کروں، لیکن انہوں نے ایک بات اور کر دی۔ چونکہ یہ بہت پیار کرتے ہیں تو میری تعریف میں بہت لمبی باتیں کی۔ میں ہر ناظم سے اور ہر بندے سے کہتا ہوں کہ میری تعریف میری موجودگی میں نہ کی جائے، غیر موجودگی میں بھی نہ کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہماری تعریف کرو گے، اگر اتنی دیر تک حضور کی تعریف کرو گے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا، ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ واللہ ہم اگر جو کچھ بھی کچھ ہے نہیں، بلکہ ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر نجات ہو گئی سمجھ جائیں گے ہم کامیاب ہو گئے، بلکہ اگر جنت بھی نہ ملے اور جہنم سے ہی بچ گئے تو بھی کامیاب ہو گئے۔ فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر عمر برابر سرابر چھوٹ گیا تو بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو جنت کی بشارت ملی تھی اس کی فکر یہ ہے ہماری اوقات کیا ہے۔ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارے چہرے دیکھنے سے کیا ملنا ہے، ہماری گفتگو سننے سے کیا ملنا ہے۔ ہم تو آپ کے پاس صرف اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی ایک مقبول بندہ ہوگا، اس کی نظر پڑ جائے گی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لالچ میں آ جاتے ہیں کہ 40 ہوں گے، پتہ نہیں کتنے اللہ والے آئیں گے، نظر ڈال دے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ واللہ میرے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹی قسم کھانے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ہاتھ چومنے نہیں دیے، لیکن بس اس نیت سے دیا کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ، کہ نیک بندے کا ہونٹ میرے ہاتھ میں لگ جائے، اس کے ہونٹ کی برکت سے میرے وجود پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ ورنہ میں نے کبھی یہ سوچ کر کسی کو ہاتھ نہیں دیا کہ ہم اس قابل ہے کہ ہم چومے جائیں، ہم کبھی اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔